ہمارے اہل حدیث ایک عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کے پوتے آج بھی ہمارے شہر سرگودا کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر ہیں مولانا عرفان اللہ ثنائی صاحب۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس بدبخت کے رد میں درجنوں کتابیں لکھی، اور ان کا مجلہ اہل حدیث بھی شائع ہوتا تھا، اس میں بھی ہر رسالے میں اس کی تردید کرتے تھے، لوگوں یہ اللہ کا نبی نہیں، یہ مسیح موعود نہیں، یہ کذاب ہے، دجال ہے، اس کا نبوت کے ساتھ کیا، اس کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1907 مرزا بدبخت تنگ آ گیا اور پھر ایک خط لکھتا ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو، کہنے لگا مولوی ثناء اللہ تو نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، تو نے مجھے رسوا کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ میں خط تجھے لکھ رہا ہوں یہ اپنے رسالے میں اسی طرح شائع کر۔ اس کا مفہوم کیا تھا؟ کہنے لگا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر تو جھوٹا ہے تو میری زندگی میں مر جائے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں تیری زندگی میں ہیضے کی بیماری سے یا طاعون کی بیماری سے میں تیری زندگی میں مر جاؤں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے وہ خط اسی طرح 1907 میں اپنے رسالے میں شائع کر دیا۔ پھر ایک سال ہی گزرا تھا، 1908 ایک سال گزرا تھا، 26 مئی یہ بدبخت قادیان سے لاہور آیا ہوا تھا۔ لاہور اڈا کراؤن اکبری منڈی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو چوک کو کہتے ہیں اڈا کراؤن، آج کل اس کا نام چینج کر کے وہاں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ختم نبوت چوک رکھ دیا گیا ہے اسی مناسبت کی وجہ سے۔ اس کے بالکل قریب ہی برانڈرتھ روڈ پہ احمدیہ منزل ہے، احمدیہ منزل اس بلڈنگ کے اندر تھا یہ۔ اس کو بیماری لگی ہیضے کی، اور اسی ہیضے کی بیماری میں 26 مئی 1908 کو صبح 10:30 بجے اس کا ایک مرید ہے اسماعیل قادیانی، وہ لکھتا ہے کہ حضرت کی، نعوذ باللہ اس بدبخت کو حضرت کہتے تھے، حضرت کی حالت یہ تھی باقی جو کسی کو پخانا آتا ہے وہ تو آتا ہے، اس کے منہ سے بھی پخانا نکل رہا تھا، اللہ نے ذلیل کیا اور واش روم کے اندر مر گیا 1908 میں، اس یعنی یک طرفہ مباہلے کے ایک سال بعد مر گیا۔ آج بھی اس بلڈنگ کو بڑی کیمرے لگا کر سیکورٹی اس کی جاتی ہے۔